بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قیامت کے بارے میں ایک حدیث سے لیا گیا مفہوم زیر بحث لاتے ہیں۔ قیامت سے پہلے انتہائی آخری وقت میں جنوب کی طرف سے نہایت فرحت افزا ہوا چلے گی، جس کے سبب ہر صاحب ایمان شخص کی بغل میں ایک درد اٹھے گا اور وہ اپنی فضیلت کے حساب سے مرنا شروع ہو جائیں گے، یعنی جو جتنا زیادہ نیک ہوگا اتنی ہی جلدی فوت ہو جائے گا۔ جب تمام اہل ایمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو اس وقت دنیا پر حبشہ والوں کا غلبہ ہو جائے گا اور پوری دنیا پر انہی کی حکومت ہوگی۔ صحیح بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ حبشہ والوں کی جب حکومت آئے گی تو وہ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور حج موقوف ہو جائے گا۔ اس وقت قرآن مجید دلوں سے، زبانوں سے اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت دلوں سے ختم ہو جائے گا اور شرم و حیا جاتی رہے گی۔ لوگ راستوں پر گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ اس وقت حکام کا ظلم اور جہالت رعایا کے ساتھ دست درازی اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کی طرح ہو جائیں گے۔ قحط، وبا، غارت گری کی آفتیں ایک کے بعد ایک نازل ہوں گی۔ اس وقت میں جسمانی تعلق بہت زیادہ قائم ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں اولاد پیدا ہونے کی شرح انتہائی کم ہوگی۔ جہالت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کوئی شخص اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، یعنی کسی شخص کی زبان پر اللہ کا لفظ ہی نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں فتنے بڑھ جائیں گے، جس کے بعد بہت سے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ شام کی طرف چلنے لگیں گے۔ اس دوران جنوب سے ایک آگ نمودار ہوگی اور لوگوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ لوگ اس آگ سے خوف کھا کر بے تحاشا بھاگیں گے۔ بھاگنے والے لوگ دوپہر کو تھک جائیں گے اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے تو یہ آگ ٹھہر جائے گی، جس کے بعد لوگ آرام کریں گے۔ صبح ہوتے ہی آگ پھر ان کا پیچھا کرے گی۔ انسان اس طرح سے بھاگیں گے کہ یہ آگ ان کا پیچھا کرتے کرتے ملک شام تک پہنچا دے گی، پھر غائب ہو جائے گی۔ جب آگ غائب ہو جائے گی تو بعض لوگ اپنے وطن کی طرف واپس لوٹ جائیں گے، لیکن بہت سے لوگ شام ہی میں رہیں گے۔ قیامت کے قرب میں جب سورج مشرق سے طلوع ہوگا تو شیطان یہ منظر دیکھ کر کہے گا، ہائے میری ہلاکت! شیطان کے چیلے یہ منظر دیکھ کر کہیں گے، ہم نے آج تک آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا۔ وہ کہے گا، بالآخر سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ میری موت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد لوگ 3 یا 4 سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمتیں، دولت اور شہوت رانی بکثرت ہو جائے گی۔ اسی دوران جمعہ کے 10ویں روز محرم کے دن سور پھونکا جائے گا اور مسلسل 6 دن تک پھونکا جائے گا۔ یہ ایک باریک اور لمبی آواز ہوگی جو لوگوں کو حیران کر دے گی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ آہستہ آہستہ سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح سخت اور اونچی ہوتی جائے گی۔ اس شدید آواز سے انسان بے قرار ہو جائیں گے۔ جب سور کی آواز پوری طرح سخت ہو جائے گی تو لوگ ہیبت کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور اس کے خوف سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگ کھڑے ہوں گے۔ زمین جگہ جگہ سے پھٹ جائے گی، سمندر ابل کر قرب و جوار کی بستیوں پر چڑھ جائیں گے، وحشی جانور انسانوں کی طرف بڑھیں گے، آگ بجھ جائے گی، بلند و بالا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کے چلنے سے ریت کی طرح اڑتے پھریں گے۔ گرد و غبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا تاریک لگنے لگے گی۔ اس دوران سور کی آواز مزید سخت ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس کی ہولناک ہونے پر آسمان بھی پھٹ جائے گا اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ سور کی وجہ سے سب انسان ہلاک ہو جائیں گے اور ملک الموت شیاطین کی روح قبض کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ ملعون چاروں طرف دوڑتا پھرے گا مگر فرشتے اسے پکڑ لیں گے، پھر اس کی روح اس طرح سے قبض کی جائے گی کہ احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ جانا ہوا۔ ایک مجمع میں حضرت کعب احبار کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا۔ وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میری موت سے میرا ازلی دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا، اس کو تو قیامت تک زندہ رکھے گا۔ جواب ملا، آدم تمہارے انتقال کے بعد تم جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک اسی دنیا میں رہے گا۔ آخر میں اس کو موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر کی موت کی تکلیف ابلیس اٹھائے گا۔ آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ فرشتہ نے بتانا شروع کر دیا۔ آدم علیہ السلام سن نہ سکے، وہ منظر اتنا دردناک تھا۔ فرمایا، بس کرو، اب نہیں سنا جاتا۔ اتنا فرما کر حضرت کعب خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، حضرت کچھ تو ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائے۔
پہلے تو انکار کیا مگر لوگوں کے بے حد اصرار پر فرمایا جب قیامت قریب آئے گی لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار و معاون بنائے اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی۔ میرا غصہ اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا، یعنی ملعون کے ساتھ، اور مالک جو دروغہ جہنم ہے ان سے کہنا کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب میں بھرے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اسی طرح آئیں گے، زمین و آسمان والے دیکھ لیں تو خوف کے مارے پگھل جائیں۔ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے جس سے ابلیس بری طرح دھاڑے مار مار کر چیخے گا۔ اگر دنیا والے اس کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ ملک الموت ابلیس سے کہیں گے، خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا، اور تیرے ساتھ وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت اور ڈھیل کا وقت اب ختم ہو چکا، اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف سے اپنے سامنے ملک الموت ہی نظر آئیں گے۔ سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر نکال کر باہر پھینک دے گا۔ آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود ہوا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر وہ تڑپنے لگے گا، چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور جہاں موت آنی ہے وہاں گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی سنڈیاں لگی ہوں گی اور ان سنڈاسیوں سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام اور حوا سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھ لو کس طرح وہ ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ تو وہ کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل کر دی۔ تو یہ تھا ابلیس کی موت کے بارے میں